تمام ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان افروز واقعات بتاؤں گا اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت اور عقیدت بتاؤں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی سب سے پہلے صدا بلند کی، اللہ کی اذان کو بلند کیا، اللہ کے نام کو بلند کیا۔ اللہ رب العزت نے وہ اعزاز انہیں دیا کہ تمام صحابہ انہیں اللہ کے نبی کا محسن کہتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ اور عقیدت کا عالم یہ تھا کہ اسلام کی ابتدا کے اندر جب اسلام کا نام لینے کے اوپر مارے پڑتی تھی، کوڑے پڑتے تھے اور مار دیا جاتا تھا اور کاٹ دیا جاتا تھا، اس وقت جب کوڑے مار رہے ہیں اور انہیں تپتی ہوئی ریت میں لٹایا ہوا ہے اور کوڑے پڑ رہے ہیں تو وہ احد 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 گر رہے ہیں اور ان کے جسم کے اوپر کوڑوں کی زخم لگ رہے ہیں اور وہ مسکرا رہے ہیں۔ کوڑے مارنے والا تھک جا رہا ہے اور بول رہے کہ اے بلال تو کیوں ہنس رہا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اللہ میرا سودا کر رہا ہے، اللہ مجھے خرید رہا ہے، تو وہ ٹھوک بجا کے جیسے آپ کوئی چیز بازار سے خریدتے ہیں تو اس کو ہر طریقے سے ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اللہ میرے کو خرید رہا ہے، میں غلام ہوں تو مجھے اللہ خرید رہا ہے، تو میری ہر طریقے سے مجھے دیکھ رہا ہے کہ کتنا مضبوط ہے میرا بندہ، تو اس بات پہ میں مسکرا رہا ہوں، تو مار رہا نہیں ہے، اللہ پاک میرے کو چیک کر رہا ہے کہ میں کتنا اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط ہوں، کیا کمٹمنٹ ہے میری۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ واحد صحابی ہیں کہ اسلام کی 3 بڑی ہولی سائٹ کے اوپر سب سے پہلے اللہ کی اذان دینے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلے حق کی صدا بلند کی اور اذان دینے کا شرف حاصل ہوا۔ بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دی۔ بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اذان دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال تم زمین پہ چلتے ہو، جنت کے اندر تمہاری چپلوں کی، تمہارے قدموں کی آہٹ، تمہاری قدموں کی آواز محسوس کرتے ہیں جنت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص جنت میں داخل ہوگا تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی کی سواری کی لگام انہوں نے پکڑی ہوگی اور وہ سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ بڑے بڑے سید، بڑے بڑے صحابہ، تمام لوگ پیچھے رہ گئے۔ تو میں ان تمام چیزوں سے بتانا یہ چاہتا تھا، کسی کی شان کم اور زیادہ کرنا ہمارا مقصد نہیں، میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ دنیا کے اندر ہے تقسیم کہ ہم چھوٹا بڑا مال دولت حیثیت شکل صورت دیکھتے ہیں، اللہ کچھ نہیں دیکھتا، اللہ صرف دل دیکھتا ہے، وہ ایمان دیکھتا ہے، وہ غیرت دیکھتا ہے، وہ محبت و عقیدت دیکھتا ہے۔ اور ایک غلام ابن غلام صحابی جی اللہ اس کے رسول کے غلام بنے، اللہ رب العزت نے انہیں اتنی بڑی اعزازوں سے نوازا اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے معاملات ہیں کہ اللہ پاک کسی چیز کو نہیں دیکھتا، وہ صرف ایمان دیکھتا ہے، تقوی دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلال اذان کا وقت ہے، اذان دو، وہ عالم کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے شروع ہوئے اور اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے لگے تو رو پڑے، پھر سے کوشش کری، پھر سے ٹرائی کری، نہیں دے سکے اذان، ہچکیاں بن گئے اور گر گئے۔ پھر دوسرے صحابی نے اذان مکمل کی۔ میں بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، اور مدینہ چھوڑ کے چلے گئے کہ میں اپنے نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا، مدینہ میں نبی کے بغیر جی ہی نہیں سکتا۔ یہ محبت عقیدت تھی۔ انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ نے مجھے اللہ کے دین کے لیے اگر آزاد کرایا تھا تو مجھے
اللہ کے راستے میں نہیں تھے، اور میں بس اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، بس اپنے نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں. میں نہیں رہ سکتا اس دنیا کے اندر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فورس کیا کہ آپ اللہ کے نبی کے مؤذن ہیں، آپ کو ہم یہاں سے نہیں آنے سے سکتے، آپ یہاں پہ اذان دیں مسجد نبی میں، آپ کا ہونا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر مجھے اپنے لیے آزاد کرایا تھا تو رکھ لیں، اگر اللہ کے لیے آزاد کرایا تو مجھے جانے دیں، میرا دل پھٹ جائے گا یہاں پہ، میں اپنے نبی کی جدائی نہیں برداشت کر سکتا. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کہ جن سے اللہ اس کے رسول نے محبت کی اور وہ اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اس اسٹیٹس کے ساتھ ایک مسلمان کو جینا چاہیے. اور میں حقیقت میں بتا دوں تمام مسلمانوں کو کہ انسان کسی کے لیے نہ مرے، نہ کسی پارٹی کے لیے، نہ کسی فرقے کے لیے، نہ کسی ملک کے لیے، نہ کسی مسلک کے لیے، نہ کسی انسان کے لیے، نہ کسی ہستی کے لیے. انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے جان دے، اللہ کے لیے مرے، اللہ کے لیے جیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہی چیز امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی کہ انسان کی زندگی کا اختتام اگر موت ہے تو انسان اللہ کے لیے مر جائے، اور شہادت سب سے بیسٹ آپشن ہے، سب سے بہتر چوائس ہے کہ انسان اللہ کے لیے مرے. تو اللہ کے لیے انسان مر جائے اور کسی کے لیے جان نہیں دے، یہ جان صرف اللہ کے لیے دینی ہے. تو میں تمام مسلمانوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا وہ اسٹیٹس، وہ قربانی، وہ لیگیسی، وہ دین کے اندر معاملات ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہ ایک بار جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ دور سفر کے اوپر تھے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں خواب میں زیارت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال کیا ناراض ہو، بہت عرصہ ہو گیا کہ ملاقات کے لیے نہیں آئے. تو فوراً اٹھے اور وہ اپنی اونٹنی کو تیار کیا اور دوڑایا اور کہیں نہیں رکے سوائے نماز کے، اور مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول کو پوچھ کر اتنا روئے یا رسول اللہ، میں آگے یا رسول اللہ میں کبھی آپ سے دور نہیں ہوں، میں اللہ کے نبی آپ کے بغیر میں اس دنیا میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. اللہ کے نبی سے وہ محبت، وہ عقیدت تھی. اور پتہ لگا جب امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو وہ فوراً ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے چچا جان بہت عرصہ ہو گیا ہم نے آپ کی اذان نہیں سنی، آپ اذان دیں. انہوں نے کہا بیٹا میں قسم کھا چکا ہوں کہ میں اب اذان نہیں کروں گا. تو انہوں نے جب فورس کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے نواسے کو کیسے نہ کر سکتا ہوں. پھر کھڑے ہوئے ہمت کی اور اذان دی. بتاتے ہیں جب اذان دی تو مدینہ کے تمام لوگ ایسے گھروں سے نکل کے باہر آئے جیسے کہ انہیں لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا. یہ محبت اور یہ عالم حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ حق کی اذان دیتے تھے، اللہ کی اذان دیتے تھے. انہوں نے قربانیاں دی تھی، مارے کھائی تھی، تکلیفیں اٹھائی تھی شیبہ ابن طالب کے اندر، اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرتوں کے اندر، ان جنگوں کے اندر انہوں نے وہ تکلیفیں مشقت اٹھائی تھی. جب وہ اذان دیتے تو میگنیٹائز مدینے کے منافق اور یہود و نصارہ تک کے کلیجے ہل جاتے تھے، اتنی میگنیٹائز کرتی تھی ان کی آواز، اتنا ان کے اندر اٹریکشن تھی. حالانکہ بتاتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان میں توطلاٹ تھی، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ والا اذان کا یہ الفاظ اتنا پسند تھا کہ جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کو اشارہ کر کے کرتے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ مبارک کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 2 دفعہ چہرہ مبارک کرتے اور اس طرح اشارہ کرتے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو آپ وسلم 2 دفعہ مسکرا کے دیکھتے. یہ وہ صحابی ہیں کہ جو رسول اللہ جنہیں دیکھ کر ان کی جو چہرہ مبارک دیکھ کر ان کی اذان سن کر مسکرائے. میرے نبی کو کی چہرے پہ مسکراہٹ جس صحابی کی وجہ سے آتی ہے ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا، اللہ کے وہ کیسے مقبول اور محبوب ہوں گے. میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں. یہ تو میں نے آپ کو بیان کرنے کے لیے جگر ہی میں بڑھ جائے گا میرا دل کہ وہ اسٹیٹس ہے. میرے سب سے فیوریٹ صحابی اگر ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے. اور میں یہ اللہ سے ہر نمازوں میں دعا کرتا ہوں ہر جگہ کہ یا اللہ مجھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ 1% کو ایمان عطا فرما کہ میں تیرے دین کی حق کی اذان بلند کر سکوں پوری دنیا کے اندر. اس نبی کے اوپر اذان کا مطلب صرف نماز نہیں, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, احکامات دین کی طرف بلاؤ, نماز کی طرف بلاؤ, کامیابی کی طرف بلاؤ لوگوں کو. یہ کر سکوں تاکہ میں دین کا کوئی حصے دار بن جاؤں. تو تھوڑا سا حصہ دین کے اندر در دوں. ابھی تک دین اسلام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے, صرف اور صرف اپنی ذات, ہر جگہ اپنی سوچ, میں سیلف میڈ, صرف اپنے بارے میں, اپنی اولاد, اپنے بچے, دو میں سب کچھ ہماری تمام چیزوں میں صرف میں ہوتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو بندہ وہ پسند ہے جو آزاد ہو اپنے آپ سے, اپنے نفس سے, اپنی خواہشات سے, اپنے ماضی سے, اپنے مسلکوں سے, اپنے قوم و قبیلوں سے, اپنے ملک سے, ہر چیز سے آزاد ہو کر اللہ کا ہو اور انسانیت کی پوزیٹیوٹی کے لیے, انسانیت کے لیے کام کرے, اللہ اس کے رسول کے تمام حکم پورے کرے. یہ اللہ کو بندہ پسند ہے. یہ ہے وہ مسلمان جو پوری دنیا کا ذمہ لے کے آیا ہے اور پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی وہ دلیل ہے, وہ حجت ہے. جس دن یہ مومن, یہ مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے گا اس دن اللہ اس دنیا کو بھی لپیٹ دے گا اور اقتدام کر دے گا کہ بس ختم. اللہ کی حجت ہے کہ ایک مسلمان صرف اللہ کی وہ حجت ہے کہ وہ دنیا کے اندر اگر موجود ہے تو وہ دلیل ہے تمام لوگوں کے لیے. کل قیامت کے دن اللہ تو غنی ہے, جیسے چاہے اپنے نافرمانوں کو بتا سکتا ہے, انہیں قائل کر سکتا ہے, لیکن اللہ میرے جیسے, آپ کے جیسے کسی بندے کو کھڑا کر کہہ دے کہ یہ لوگ نہیں تھے کہ اس دور میں یہ اللہ کی بات نہیں کرتے تھے, یہ قولو قولا سدیدا نہیں کرتے تھے, انہوں نے تکلیفیں نہیں اٹھائی, ان کی اولادیں نہیں تھی, ان کے خاندان نہیں تھے, ان کے پاس خواہشاتوں کے انبار نہیں تھے, ان لوگوں نے اگر کر لیا تو تو نہیں کر سکا, تم کیوں نہیں کر سکے؟ کہ یہ حجت ہے اللہ کی, اللہ کی حجت بن جائے, اللہ کی دلیل بن جائے میرے یار. تو ہمیں صرف اللہ کی دلیل بننا ایک مسلمان کا کام ہے اس دنیا کے اندر. باقی کام اللہ کے ہیں سارے, کیا معاملات کرنے ہیں, کس کو کتنا رزق دینا ہے, کس کو کتنے عزتیں دینی, کس کو کتنی زندگیاں, اولادیں دینی, نعمتیں دینی, اور دنیا اور آخرت. ہمارا کام اللہ سے حساب کتاب کرنا نہیں, ہمارا کام ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے, اللہ کی بندگی کرنا ہے, اور اسی طریقے سے کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے ذریعے ہمیں بتا دیا قیامت تک کے لیے. اپنے پاس سے جتنی بھی چیزیں کریں گے وہ بدعت ہو جائیں گی, وہ اپنے پاس سے ایڈ کرنا ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی وہ پک ہے, وہ معراج ہے کہ انہی کے حساب سے انہوں نے جو معاملات بتائے ہیں ان حساب سے اگر چلیں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.